میرا نام شہزاد حسن جعفر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان سٹارز۔ السلام علیکم جی، میرا نام شہزاد حسن جعفر ہے۔ میں مستقل سے بلانگ کرتا ہوں اور میرا بیسک ٹرائب جو ہے وہ آئی ایم جعفر۔ کوئٹہ میں بہت عرصے سے آئی ایم ریزائڈنگ، کیونکہ میرے فور فادرز یہیں دے شفٹڈ ہیئر، کیونکہ میرے آلموسٹ تمام فیملی ہی یہاں ریزائڈ کرتی ہے۔ اور سیکنڈ آف آل وین آئی ٹاک اباؤٹ مائی کوالیفیکیشن، میں نے اپنا او لیولس بیکن ہاؤس کوئٹہ سے کمپلیٹ کیا، فالوڈ بائی میں نے اپنا انٹرمیڈیٹ پی ایف کالج کوئٹہ سے کیا۔ دین آئی ڈیڈ مائی BBA اینڈ MBA فرام اقرا یونیورسٹی کوئٹہ، اینڈ دس از آل اباؤٹ مائی کوالیفیکیشن۔ کریئر کے بارے میں جب میں بات کرتا ہوں تو ان 2016 آئی پاسڈ مائی پبلک سرچ کمیشن ایگزامس، اور میں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر میری انٹری ہوئی تھی انٹو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ پھر مختلف ڈیزگنیشنس پہ سرو کرتے کرتے اور میری ایکسپرٹیز کو دیکھتے دیکھتے مجھے 2018 میں مجھے یہاں بلایا گیا ایز پرائیویٹ سیکرٹری ٹو چیف منسٹر بلوچستان، اور ستمبر 2018 سے آئی ایم ہیئر۔ اینڈ ریسنٹلی وین آئی گاٹ پروموٹیڈ، میرا تھوڑا سا جو ایڈیشنل اسائنمنٹ تھا وہ اس میں ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ بھی انکلوڈ کر دیا گیا تھا بیکاز آف مائی ایکسپرٹیز ان دی ڈیولپمنٹ میٹرز۔ تو دس از آل اباؤٹ مائی کریئر۔ دین اگر ہم بات کریں کہ کریئر میں کوئی اس طرح کی کوئی ہرڈلز آئیں شروع میں، جی ہرڈلز ہر کسی کریئر میں آتے ہیں، ایون اگر کوئی بہت CSP ہو، PCS ہو یا جس بھی ہو، کیونکہ جو آپ ایک بندے کی ایک فیئر فیکٹر ہوتا ہے کہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں کہ آپ پاس کریں گے نہیں پاس کریں گے، فیوچر میں کیا ہوگا، یہ فیئر فیکٹر ہوتا ہے۔ یہ ہر کسی بڑے سے بڑے، آپ اگر کسی بیوروکریٹ سے بھی پوچھیں گے وہ بھی یہ کہے گا کہ شروع میں وین دے آر اباؤٹ انٹر دی سروس یہ ایک تھوڑا سا فیئر فیکٹر ہوتا ہے۔ بٹ الحمدللہ ود دی بلیسنگز آف دی آلمائٹی اور پیرنٹس کی دعاؤں سے وہ بھی میں نے انکاؤنٹر کر لیا تھا، اور الحمدللہ آج آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ میں آئی ایم ان دی گورنمنٹ سروس۔ سیکنڈ آف آل ایجوکیشن میں جب میں بات کرتا ہوں کہ ایجوکیشن الحمدللہ سچ ہرڈلز نہیں ہے، بیکاز فرسٹ آف آل ایک تو پیرنٹس کی بھی سپورٹ تھی، سیکنڈ آف آل کہ خود بھی انٹرسٹ لیا، اینڈ تھرڈلی یہ تھا کہ بٹ یہ کہ میں جب اپنے ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں میں نے بالکل بڑے ڈفرینٹ ٹریکس لیے۔ میرا او لیولز میڈیکل تھا، FSc میڈیکل تھا، دین میں بزنس فیلڈ میں آ گیا BBA اینڈ MBA، پھر اس کے بعد کریئر بالکل ہی ڈفرینٹ ہے۔ تو بٹ ایک بہت سی چیزیں آپ کو کام آتی ہیں بعد میں کریئر میں، اینڈ آئی فیلٹ کہ جو میری اسکولنگ اور میرا کالج تھا وہ ابھی مجھے جو نہیں ہے وہ پے آف کر رہا ہے میری سروس کے اندر، جو اس میں میں نے چیزیں سیکھیں، جو چیزیں تھیں، بہت سی چیزیں آپ سروس میں سیکھتے ہیں۔ تو دس از اے فیکٹ کہ آپ بہت سی چیزیں جو آپ کے ایجوکیشنل لیول پہ جب آپ ہوتے ہیں وہ آپ کو سروس میں بڑا کام دیتی ہیں۔ دین ٹاکنگ اباؤٹ مائی اچیومنٹس، میری جو کچھ چھوٹی سی اچیومنٹس ہیں گورنمنٹ آنے سے پہلے بھی، گورنمنٹ میں آنے کے بعد بھی۔ میں یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان میں آئی واز اے ممبر اینڈ دی چیئر پرسن فار دی لوکل گورنمنٹ کمیٹی، میں 2016 میں رہا بفور جوائننگ دی گورنمنٹ سروس۔ اور جب میں گورنمنٹ سروس میں آیا تو بھی میری بہت سی اچیومنٹس تھیں، لائک کہ میں نے بہت سے پروگرامس ڈیزائن کیے تھے، میں نے بہت سے اس طرح کے پروگرام ڈیزائن کیے تھے جو بلوچستان کی بیٹرمنٹ کے لیے تھے۔ میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے ان گورنمنٹ آف بلوچستان وہ یہ تھا کہ میں نے خوشحال بلوچستان پروگرام میں نے اس کو ڈیزائن کیا تھا، اس کا کانسیپٹ ڈیزائن کیا تھا۔ اینڈ وین ٹاکنگ اباؤٹ کہ میں نے بلوچستان کو کدھر ریپرزینٹ کیا، میں دیر واز اے کانفرنس اور لائک اے ٹریننگ کانفرنس ان 2017 ایٹ تھائی لینڈ جو گرین کلائمیٹ کنٹرول کے حوالے سے تھی۔ سو آئی واز دا اونلی پرسن نامینیٹڈ فرام گورنمنٹ آف بلوچستان جس نے بلوچستان کو ریپرزینٹ کیا تھا، اور مجھے اس چیز کی خوشی بھی ہو رہی ہے کیونکہ بہت سے اینڈ دے ور امیزڈ کہ جی بلوچستان میں بھی گرین کلائمیٹ کے حوالے سے لوگ اویئر ہیں۔ سو اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس فار می، اور بہت سی چیزیں تھیں جو ہم کو وہاں لرننگ کا ملا کہ جی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم وہاں پروجیکٹس بلوچستان میں اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس۔ اور بلوچستان ود ان پاکستان اگر ہم بات کریں تو میں نے گورنمنٹ آف بلوچستان کو بلکہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو بہت سے ایسے فورمس سے ریپرزینٹ کیا تھا، بیکاز میری جو اسپیشلٹی آئی ایم اے ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ، تو بہت سے ایسے ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں یا کانفرنس ہوتی تھی میرا ریپرزینٹیڈ، میں پریزنٹ کرتا تھا کہ جی ہم اس فیکٹر میں اور اس سیکٹر میں ہم بلوچستان کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں۔ اچھا، ریگارڈنگ اسپورٹس، جی اسپورٹس مطلب ہر کسی کے کریئر میں مطلب بچپن سے یہ ہوتا ہے کہ اسپورٹس چینج ہوتا رہتا ہے۔ فرسٹ آئی لائک کرکٹ الاٹ،
مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا ہوتا تھا، جب میرے فادر آفس سے آتے تھے، سب سے پہلے ان کو بولتا تھا میرے ساتھ کرکٹ کھیلیں. تو دین جب میں کالج میں دین آئی واز اے ویری گڈ فٹ بالر. میں اتنا اچھا گول کیپر تھا کہ میں خود زخمی ہوتا تھا بٹ گول نہیں ہونے دیتا تھا. دین آفٹر پیریڈ آف ٹائم پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ میچور ہو جاتا ہے، آفس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. پھر میرا زیادہ رجحان یہ تھا کہ فٹنس کی طرف، جاگنگ کرنا، لٹل بٹ جم. تو ابھی زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ فٹنس کی طرف. یہ سوئمنگ آئی لو الاٹ، اور میں کرتا بھی جب اپرچونیٹی ملتی ہے. تو اینڈ میں انکریج بھی کرتا ہوں یوتھ کو کہ بھائی اسپورٹس کی طرف دھیان دیں. اس کی اسپورٹس اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی اور ایکٹیویٹی میں بھی آپ انڈلج ہیں نا، وہ اسپورٹس آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. سو آئی آلویز انکریج، بلکہ میں ان کو ایڈوائس بھی کرتا ہوں یوتھ کو کہ جی کائنڈلی آپ اسپورٹس کی طرف اپنا رجحان رکھیں. آج کل جو ہے سارے وہ موبائل کی طرف، ایون میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہوں، بٹ آئی سیریسلی ایڈوائز کہ جس یوتھ کو، خاص طور پہ ہمیں پیرنٹس کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو اسپورٹس کی طرف اگر وہ نہیں ہیں تو ان کو لے کر آئیں، اگر وہ ہیں تو ان کو اور انکریج کریں. دین جی جب وین آئی ٹاک کہ جی جو میری کرنٹ پوزیشن ہے ایز پرائیویٹ سیکنڈ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ، میری یہاں اچیومنٹس کیا ہیں اور میں نے کیا ایسے اقدامات یا میں کیے ہیں جو بلوچستان کی بیٹرمنٹ کے لیے تھے. فرسٹ آف آل جی میں تو فرسٹ آف آل اٹ از این آنر فار می کہ جی میں چیف منسٹر بلوچستان کی میں ٹیم کا ایک حصہ ہوں. اور مجھے اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں کہ سی ایم صاحب سے ہم نے بہت سیکھا. ہی از ون آف دی بیسٹ، میں آپ کو چیف منسٹر بولوں گا جو بلوچستان میں ہے. ان سے لرننگ کا بڑا موقع ملتا ہے، بہت سی چیزیں امپروو کرنے کا مجھے موقع ملا، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے. اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جہاں کیونکہ مجھے وہاں ادھر اپنے کو بھی امپروو کرنے کا موقع ملا، اور ود ان دی جو گورنمنٹ آف بلوچستان جو چیزیں تھیں ان کو امپروو کرانے کا موقع ملا. ڈیورنگ دس ٹینیور جب میں ابھی جو ہوں ٹیم آف چیف منسٹر بلوچستان، مجھے بہت سے ایسے موقع ملے ہیں کہ جہاں ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کو ہم نے امپروو کیا ہے انڈر دی ڈائریکشن آف چیف منسٹر بلوچستان. امپلیمنٹیشن میکینزم کو ہم نے امپروو کیا انڈر دی ڈائریکشنز اینڈ چیئرمینشپ آف آنریبل چیف منسٹر بلوچستان. اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو جب ایک سپورٹ ہو ایک اپنے ایلڈر کی، اپنے ایک باس کی، دین یو آر ان دی پوزیشن کہ آپ بہت سی چیزوں کو جو ہے آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سو آئی فیل ویری لکی کہ آنریبل چیف منسٹر بلوچستان کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے میں نے بہت سی ایسی چیزیں امپلیمنٹ کرائی ہیں جو وچ ور ویری سلو پہلے، اور مجھے اس چیز کا بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو ہم آگے ہم ان کو لے کے چلیں. سو آئی فیل ویری گڈ. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈیورنگ دس ٹینیور میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ آئی ایم دی کریٹر اینڈ اوریجنیٹر آف خوشحال بلوچستان پروگرام. تو اس میں بہت سے فیکٹرز تھے جو آنریبل سی ایم صاحب کو ہی واز ریئلی ڈیلائٹڈ ٹو نو اباؤٹ اٹ، اور ہم اس کو آگے لے کے گئے. تو یہ ون آف دی فیکٹرز ہیں. باقی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے امپروو کی، جو میں ایز این انڈیویجول میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پارٹ آف دی گورنمنٹ کہ اس میں ہم بہت زیادہ امپروومنٹ لے کر آئے. تو آئی فیل، اور مجھے اس چیز کا، اور مجھے یہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے اس چیز پہ کوئی انکریجمنٹ ملے یا کوئی مجھے تعریف کرے. میں کہتا ہوں کہ جو میرا پارٹ ہے آئی شوڈ پلے دیٹ. باقی جو ریوارڈ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اینڈ آئی فیل کہ جو میں نے اپنا پارٹ پلے کیا ہے آئی ایم ویری مچ سیٹسفائڈ، اور میرا ضمیر بھی اسی سے بڑا سیٹسفائڈ ہے جی. دین جب میں بات کروں اباؤٹ یوتھ، جی سب سے پہلے تو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جی یوتھ ہماری جو ہے وہ فیوچر ہے بلوچستان کا اینڈ پاکستان کا. اور میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جی آپ کا ایک چینج آ رہی ہے، آپ کی پالیٹکس میں چینج آ رہی ہے، آپ کی بیوروکریسی میں چینج آ رہی ہے، ایون آپ کے ہر شعبے میں چینج آ رہی ہے. آپ کے ینگسٹرز آ رہے ہیں، آپ کی ایک نئی جنریشن آ رہی ہے. تو فرسٹ آف آل جو میرا ویژن ہے کہ جی یوتھ کو سب سے پہلے امپاورمنٹ کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں کہ جی سب سے پہلا بتائیں کہ جی آپ کی ہسٹری کیا ہے. ان کو جب ہسٹری کا پتہ چلے گا کہ جی آپ کے جو ایلڈرس تھے ان کی یہ اچیومنٹس ہیں، آپ کے جو بڑے تھے ان کی یہ اچیومنٹس ہیں. کیونکہ ابھی انفارچونیٹلی میری جب بہت سے یوتھ سے انٹریکشن ہوتا ہے، دے آر ناٹ اویئر آف دیئر ہسٹری سب سے پہلے. سیکنڈ آف آل یہ کہ ہم کو ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ایجوکیٹ صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو یہ بتا دیں آپ نے ان کو اسکولنگ کر دی. ایجوکیٹ یہ کرنا ہے کہ آپ بڑوں کے رسپیکٹ سے کہیں. ایجوکیٹ یہ کرنا ہے کہ جی آپ کی ہسٹری کیا ہے. ایجوکیٹ یہ کرنا ہے کہ جی آپ نے جو آپ کی سراؤنڈنگز ہیں آپ نے اس میں کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے. آپ نے ایجوکیٹ یہ کرنا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کچرا جو ہے وہ روڈ پہ نہ پھینکے، ڈسٹ بن میں جا کے پھینکے. آپ نے ایک یوتھ کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ جب ایک بزرگ گزر رہا ہو آپ نے یو ہیو ٹو گیو ہم اسپیس اور آپ ان کو کراس کریں.
جب تک آپ یہ ایجوکیٹ نہیں کریں گے سو آپ کی یوتھ مطلب وہ ایجوکیٹ تو ہو جائے گی. دیر آر ٹو تھنگز, ایک آپ کو ہوتا ہے نالج ہونا, ایک ہوتا ہے ایجوکیٹ ہونا. نالج از سم تھنگ کہ آپ اسکولنگ کر لی, کالج کر لی, یونیورسٹی کر لی, دیٹ از نالج. ایجوکیٹ کرنا یہ کہ یو آر ویل اویئر کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے بڑوں کے ساتھ کس طرح کرنا ہے, آپ نے سوسائٹی کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے ایٹسٹرا. تو جو میں ہمیشہ فیل کرتا ہوں اور میں ہمیشہ اس چیز کو ریز بھی کرتا ہوں کہ جی یوتھ کو انکریج کریں جو ان کا, بٹ یوتھ کو یہ چیز بھی, اور یہ میں ہمیشہ ٹرائی کرتا ہوں, میں جس فورم پہ بھی ہوتا ہوں کہ جی یوتھ کو میں بولتا ہوں کہ جی آپ اپنا کو ایجوکیٹ کریں, اور جو میں بات کرتا ہوں یا کوئی بڑا بات کرتا ہے اس کو اور انڈیویجولس کی طرف لے کے جائیں, کیونکہ جب آپ ایک بندہ اگلے بندے کو کمیونیکیٹ کرے گا تو ایک بہت بڑا ویب بن جائے گا اور وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوں گا, اور مطلب اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. تو جی میرا ایم یہ کہ کیونکہ میں خود ایک یوتھ کا پارٹ ہوں کہ فیوچر میں یوتھ آپ کی جو لیڈرشپ اور آپ کی جو پالیٹکس ہے وہ ساری یوتھ کے ہاتھوں میں ہونی ہے. تو میرا ایم یہ کہ مجھے جہاں بھی جس فورم پہ بھی اپرچونیٹی ملے میں یوتھ کی امپاورمنٹ, ایجوکیٹ کریں اور فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کا, کہ جی وہ فیسلٹیز ہوں. بلوچستان انفارچونیٹلی وہ فیسلٹیز پہلے لیک کرتا تھا, ابھی تو الحمدللہ انڈر دس لیڈرشپ بہت سی چیزیں یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز ابھی آ رہی ہیں اور ہو چکی ہیں. تو میری یہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ ہر فورم پہ جہاں ڈسکشن ہوتی ہے, چاہے کوئٹہ یا کوئٹہ سے باہر, آن لائن, فیس بک, واٹس ایپ, کہ جی یوتھ کو امپاور کرنا ہے, یوتھ کو آگے لے کے جانا ہے. یوتھ کے لیے آپ فیسلٹیز بنائیں. جب تک فیسلٹیز نہیں ہوں گی یوتھ آپ کا, فار انسٹنس اگر ایک انڈیویجول گھر پہ بیٹھ کے فیس بک یا واٹس ایپ پہ وہ اپنے اچیومنٹ تو کر رہے بٹ وہ نظر نہیں آ رہی, دو کہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے, بٹ جب تک آپ ان کو گراؤنڈز نہیں دیں گے, آپ اپرچونیٹیز نہیں دیں گے, وہ اپنا آپ کو ایکسپوز نہیں کر سکیں گے, اور وہ پھر ایک فرسٹریشن ہوتی ہے یوتھ کے لیے. تو میرا ہمیشہ یہ ایفرٹ رہا ہے کہ جی یوتھ کو ہم نے اپرچونیٹی دینی ہے, یوتھ کو ہم نے فیسلٹیز دینی ہیں, اور یوتھ کو ہم نے ان کو انکریج کرنا ہے. میں وقاص مینگل کو ہمیشہ اس چیز پہ بڑا داد دیتا ہوں اور بڑا انکریج کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک فورم, بلکہ میں اکثر اور بھی جو ہوتے ہیں ان کو بھی انکریج کرتا ہوں کہ بھئی آپ یوتھ کو آگے لے کر آئیں. یہ یوتھ جب آج کانفیڈنٹ ہوگا بڑوں سے بات کرنے کے لیے, تو فیوچر میں جا کے یہ اتنا کانفیڈنٹ ہوگا کہ یہ ایٹ پار باقی پروسیس میں لوگوں سے بات کرے گا مختلف فورمز پہ. میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں فورسفلی اپنے فادر کے آفس میں ایک ٹیبل اپنے لگواتا تھا, اور وہ الحمدللہ میری ایک لرننگ چیز تھی کہ میں آج جب گورنمنٹ سروس میں جب میں ڈے 1 سے ہوں, مجھے کوئی اس چیز کا ایشو نہیں ہوا, مجھے سب چیزوں کا پتہ تھا, میں لرننگ کی بھی تھی اپنے فادر کی طرف سے, تو آئی واز کانفیڈنٹ انف. تو میں ہمیشہ پیرنٹس کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی آپ انکریج کریں اپنے بچوں کو, اور ان کو فورس نہ کریں کہ ایک چیز کے لے کہ جو وہ ان کو نہیں کرنا چاہ رہے, وہ آپ کی مطلب ایک رسپیکٹ اپنی جگہ پر, بٹ ڈو ناٹ فورس دیم. آپ انفورس تو کر دیتے ہیں بٹ وہ اس پہ پھر وہ اس کی ان کی اچیومنٹ اس قسم کی نہیں ہوتی, وہ اس میں ایکسل نہیں کر سکتے. تو جی آئی وڈ سے کہ جو میرا اینڈ پہ بھی کہ جی مجھے جب بھی اپرچونیٹی ملے گی یا ملی ہے تو میں ہمیشہ یوتھ کو ایک پلیٹ فارم, یوتھ کو اسٹرکچرز دینے کے لیے, یوتھ کو انکریج کرنے کے لیے میں ہمیشہ اس چیز کو جو نہیں ہے میں انکریج کرنے کے لیے ہمیشہ بات کرتا ہوں, وچ آر فورم اٹ از.